بڑھ کر اور آگے، جیسے نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ طہارت ہو، اور پھر صوفیہ کے یہاں صرف یہ شرط نہیں ہے، صوفیہ کے ایک شرط اور ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں لائے، وہ بھی حدیث سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کی نماز کون سی نماز ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ فَإِنَّكَ تَرَى فَإِن لَمْ تَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ ہے صوفیہ کی نماز، توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اس میں جو وہ کرانہ دکان پہ چلے گئے، تصور میں چارہ لانے چلے گئے، بکری چرانے چلے گئے، بچے کو ٹیوشن پہنچانے چلے گئے، اسکول چلے گئے، یہ ساری چیزیں صوفیہ کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے یہاں یہ کہ یار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو اسی کے تصور میں، اسی کے مشاہدے میں گم ہو گئے۔ حالانکہ وہ تو تصور میں نہیں آتا، لیکن ایک مشاہدہ ہے۔ اب وہ کیسا ہے جو اہل مشاہدہ ہے وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں مشاہدے کی کیفیت پتہ ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام یعنی شریعت سے ہٹ کر وہ بات نہیں کرتے، شریعت پر عامل ہے، شریعت کے قائل ہے، شریعت پر مائل ہے، شریعت مطالعہ کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن پھر وہ احادیث جو عوام کے بس کی نہیں، جو اہل ظاہر کے بس کی نہیں، وہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کو دوران نماز دنیا کا خیال آیا، انہوں نے اس کے کفارے میں 100 رکعت ادا کی۔ حالانکہ یہ حکم نہیں ہے شریعت کا، ورنہ کس کی نماز ہوگی؟ بلکہ یہاں نماز کی بات ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، حالانکہ عنوان سے تھوڑی سی ہٹ جائے گی لیکن ہے عنوان سے ٹچ۔ حضرت سیدی وارث پاک عالم پناہ حضرت وارث پاک سید وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ قادری، وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے جلدی سے، تو لوگوں نے فتنہ بپا کیا کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وہ پڑھتے تھے نماز لیکن کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، یعنی کسی کی اقتداء نہیں کرتے تھے، خود پڑھاتے بھی نہیں تھے اور کسی کے پیچھے پڑھتے بھی نہیں تھے، اپنے اجرے میں رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے فتنہ کی، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ پبلک تو پبلک ہی ہے نا، پھر انہیں تو فتنہ ہی چاہیے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو ان کے پیچھے فتنہ لگا دی، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ وارث پاک کو لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، کہا میں تو پڑھتا ہوں، کون کہتا نہیں پڑھتے؟ کہا آپ کو کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تو لوگ کہتے نہیں پڑھتے۔ کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ پڑھوانا ہی چاہتے ہو تو چلو لے چلو، کہاں چلتے ہیں؟ تو ایک امام صاحب کے پیچھے لے جا کر کھڑا کیا، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ تو سرکار وارث پاک نماز تو پڑھ لی، جب نماز ہو گئی وہ فرمایا امام صاحب بہت تھکایا آپ نے۔ وہ اصل میں پوربی بھاشا بولتے تھے، بہت تھکایا امام صاحب، بہت تھکایا، سنا امام صاحب بہت تھکایا۔ ہاں ایسی ان کی عادت تھی، ان کا لہجہ یہ تھا، بہت تھکایا۔ تو امام صاحب نے، اب امام صاحب کی عزت پہ کسی کی بھی، امام کیا کسی کی بھی عزت پہ بن آئے گی تو آدمی تو دائیں بائیں کرے گا نا۔ کہا حضرت کیا ہوا، کیا گستاخی ہو گئی؟ کہا امام صاحب میں بوڑھا آدمی، نماز میں اللہ اکبر کا آپ کے پیچھے ہو گیا، اب جدھر امام ادھر مقتدی، تو آپ تو پہلے چلے گئے سیدھا کرانہ دکان والے کے پاس، آپ کے پیچھے پیچھے مجھے بھی جانا پڑا، پھر آپ جو ہے وہ گھوڑے کو چارہ لانے کے لیے چلے گئے تو پھر آپ کے پیچھے پیچھے مجھے بھی جانا پڑا، پھر آپ دودھ لانے بھی گئے تو مجھے پھر آپ کے پیچھے۔ ایک بوڑھے آدمی کو چند رکعت نماز میں کہاں کہاں لے کر کے گھومتے رہے، حضرات میں تھک گئے آپ کے پیچھے، اسی لیے میں پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا وارث پاک سے، وارث علی جب تم کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے، کسی کے پیچھے تو پڑھو گے۔ تو وارث پاک نے فرمایا علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر دو، میں اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اگر امام ہو تو علی حسین اشرفی میاں جیسا، شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا امام لا کر ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ تو اب ہم لوگ لیکن یہ نہیں کر سکتے، ورنہ پتہ چلا مینکیوں کو بھی زکام ہو جاتا ہے، چلو اب ہم بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے، تو آپ بھی تو وارث پاک بنے نا۔ اپنا تو وضو بھی درست نہیں ہے تو یہ وارث، لوگ اللہ والوں کے برابر بننا چاہتے ہیں، پہلے اللہ والا بن تو صحیح، وہ مقام تو پا۔ ہمارے لیے تو ایسا ہی کہ جو سنی امام ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ مالک ہے،
ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ بھئی وہ فلاں کے پیچھے نہیں پڑے آپ، وہ فلاں ایسا کرتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو ایسا ہے، اگر سنی سے العقیدہ ہے میں اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ اس سے زیادہ گنہگار میں ہوں. جب یہ مجھ سے بہتر ہے تو میرا امام ہو سکتا ہے، اور کائنات کا ہر سنی مجھ سے بہتر ہے، تو اس لیے میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں یہ تفریق نہیں کرتا، بس شرط ہے کہ وہ سنی سے العقیدہ ہونا چاہیے. باقی کے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو. تو وارث پاک نہ بنے آپ، یعنی کردار میں بنے، کیریکٹر میں بنے، اس معاملے میں آپ نہ بنے. ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں فجر میں خود پڑے رہیں گے اور وہ کہیں گے اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہماری اور اس کے پیچھے نہیں ہوتی. ہاں اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. لیکن بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ صوفیاء کرام لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ اس طرح کی بات کرتے. اسی طرح سے صوفیاء قرآن اور حدیث سے کہیں ہٹے ہوئے نہیں، ہر جگہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث پر ملیں گے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو خاص باتیں کہی ہے جس کو لوگ نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پر سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ تلقین کرتے تھے، آپ چاشت کی نماز کے بھی پابند تھے، اوابین کے بھی پابند تھے، اشراق کے بھی پابند تھے، تہجد کے بھی پابند تھے، اور آپ صوم داؤدی رکھا کرتے تھے. 104 سال کی آپ نے عمر شریف پائی ہے. 104 سال کی 104 سال کی عمر میں پہنچنے تک آپ صوم داؤدی رکھتے تھے. جب بڑھاپا زیادہ آ گیا، عمر زیادہ ہو گئی، تب بھی آپ نے ایام 20 کے روزے ترک نہیں فرمائے. 13 14 15 یہ 3 روزے ہیں مہینے کے، اس کو آپ نے زندگی کی آخری سانس تک ترک نہیں فرمایا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جو 13 14 15 کے 3 روزے رکھے ایک مہینے میں، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مہینہ بھر روزہ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ اس نے گویا مہینے بھر روزہ رکھا. وہ بہت پابندی کے ساتھ وہ یہ صوم داؤدی رکھتے تھے. اور آخری عمر میں جو 100 سال کے اوپر کی عمر ہو گئی، عمر شریف، اس میں بھی آپ نے کبھی جو ہے وہ ایام 20 کے روزے ترک نہیں فرمائے. چاشت، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ ساری نمازیں ہوتی رہی. ایک خاص بات حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے کہ امام حسن بصری سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک علم میں کوئی کم نہیں ہے. سب علم کے ایک سے ایک جبل شامخ ہیں، بلند پہاڑ ہے، مضبوط پہاڑ ہے یہ علوم کے. سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کے جتنے بزرگ ہیں، بلکہ سلسلہ قادریہ بھی ہو، سلسلہ نقشبندیہ بھی ہو، سلسلہ سہروردیہ بھی ہو، لیکن اس وقت تو سلسلہ چشتیہ کی بات چل رہی ہے. امام حسن بصری سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک کون ہے ایسا کہ جس کے پاس علم نہ ہو؟ یہ صوفیہ بھی تھے، محدثین بھی تھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ انہیں علم حدیث نہیں آتا تھا، انہیں علم حدیث بھی آتا ہے. ایک اور بات آپ سے عرض کروں، محدثین اسناد کے ساتھ حدیث لیتے ہیں، اور صوفیہ اور اہل کشف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اسناد کے ساتھ تو لیتے ہی لیتے ہیں، مگر دربار رسالت سے ان کا قرب اتنا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بھی رسول اللہ سے حدیث سنا کرتے ہیں. اس لیے بعض حدیث جو محدثین بیان نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس وسائل محدود ہے، ان کے پاس قیودات ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، ان کے پاس چھان بین ہے، ان کے پاس اصطلاحات ہیں، اس لیے وہ بہت محتاط روش چلتے ہیں. لیکن صوفی